ان کو سپورٹ کروں گا میں بڑے ہو کے، اپنی ماں کا سہارا بنوں گا۔ کہ جس طرح لوگ آج میری مدد کر رہے ہیں، پروردگار مجھے بھی ایسا دے کہ میں بھی لوگوں کے کام آؤں۔ پھر انہوں نے کہا یہ ایکسپائر ہو چکے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد حسین بخاری، اور میں ہوں سونیا شہزاد خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی خصوصی نشریات بہار رمضان۔ شاہد یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، ان کی محبت بڑی بے مثال ہوتی ہے، دل کے یہ بڑے قریب ہوتی ہیں، اور اولاد کو اگر ذرا سی بھی تکلیف پہنچے نا تو پھر ان کی پریشانی بھی الگ ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ناظرین شاہ فیصل کی ایک ایسی ماں سے جو کہ اپنے بچوں کا سہارا بن کے کھڑی ہوئی ہیں۔ تکلیف ہے انہیں، بیمار ہیں، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہی ہیں اور اپنے گھر کا کام چلا رہی ہیں۔ بالکل سونیا، ماں کی تو کیا بات ہے، ماں نہیں ہے جس کی تو وہ اس وقت اس معاشرے کے اندر اس زمانے میں لاوارث ہے۔ تو ماں کے بارے میں کیا کہے، ماں جس کی نہیں اس کے لیے تو کہا ہے کہ دعا کرے اب تیری ماں نہیں رہی۔ تو چلتے ہیں اس ماں کے گھر، دسترخوان سجاتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں اور اس ماں کی دکھ بھری داستان سنتے ہیں۔ اور ان کی دعائیں بھی لیتے ہیں۔ بالکل ناظرین، کہتے ہیں نا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ آج میں شاہ فیصل کی ایک ایسی ماں کے ساتھ موجود ہوں جو کہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں بنی ہوئی ہیں۔ میری بہن رخسانہ یا شاہد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، خود بیمار ہیں لیکن بچوں کی تعلیم سے لے کے گھر کے اخراجات تک ایک ایک چیز دیکھ رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، ماں ماں ہے، ماں کے بارے میں کیا بیان کریں۔ رخسانہ، کس طرح سے مجھے تھوڑا سا اپنا بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد آپ کے حالات کس طرح سے مشکل ہو گئے اور اب آپ کس طرح سے اپنا روزانہ کا گزر بسر کر رہی ہیں؟ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے میرا کام ختم ہو گیا، پھر میں اس کے بعد بیمار پڑ گئی۔ بیمار پڑنے کی وجہ تھوڑی بہتری آئی تو پھر میں نے باہر نکل کے جو بچوں کی جو چیز ہوتی ہیں، دالچینی وغیرہ ہوتی ہے، وہ میں بیچتی تھی۔ پچھلے سال میں نے یہ گرمیوں میں یہ کام کیا، لیکن سردیوں کے اندر بہت زیادہ میری تکلیف بڑھ گئی تھی، بہت زیادہ تکلیف ہو گئی تھی کہ میں کالر بھی لگاتی تھی۔ اس کے بعد میں نے سردیوں میں بالکل بھی کام نہیں کیا۔ اب جب گرمیاں آئیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں کچھ کروں، لیکن ابھی میری جو طبیعت ہے وہ اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں کچھ کام کر سکوں، اور پھر رمضان شریف بھی آ گئے تھے۔ اب یہ رمضان چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر میں، اگر اللہ نے مجھے ہمت دی تو پھر میں دوبارہ سے میں وہی کام کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ میں اپنے بچوں کا خیال کر سکوں، اپنے بچوں کی جو خواہشات ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، ان کو پورا کر سکوں۔ روئی نہیں، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات، ان بچوں کی خواہشات پوری ہوگی، اور آپ ایک مجاہد ہو رہتے ہیں، باہمت ہو رہتے ہیں کہ شوہر کے جانے کے بعد آپ نے ان دو معصوم بچوں کو لے کے چلا۔ اور ماں سونیا یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چاہتی ہے کہ اچھے سے اچھا کھلائے، اچھا سے اچھا پہنائے۔ 8x16 کا یہ کمرہ ہے، اس میں یہ رہتی ہے خاتون، اسی کے اندر کچن ہے اور اسی کے اندر واش روم ہے۔ جو کمانے والا تھا دنیا سے وہ تو چلا گیا، ساتھ جانے کے بعد یہ 3 لوگ چھوڑ گیا، ایک ماں اور یہ 2 بچے۔ چاہتی ہے، خواہش ہے کہ بچے پڑھیں، محنت کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے۔ تو کیا چیزیں بیچتی تھیں آپ؟ جو میں جیسے بند پہ جو ٹھیلے پہ دالچی ہوتی ہیں، تھیلی کے اندر جو رکھی ہوتی ہیں بہت ساری سی ہوئی ہیں جیسی ہوتی ہیں وہ بیچتی تھی۔ تھوڑے سے یہ کالے والے چھولے بنا لیے، تھوڑے سے جو آلو ہوتے ہیں وہ بنا لی، اتنا نہیں۔ آج جیسے اگر میں چھولے بھی بنا رہی ہوں تو صرف آدھا پاؤ چھولے بناتی تھی، کیونکہ اتنی ایسی جگہ کو پہ اتنی چیزیں چلتی نہیں ہیں۔ تھوڑی سی پانی والی پھلکیاں بنا لی، بس یہ بناتی تھی کہ میرے سامان کے پیسے نکل جاتے تو میرے گھر کا ہو جاتا تھا اس کے اندر، اتنا میں کتنے پیسے مل جاتے ہیں یہ سب تقریباً مجھے 500-600 روپے مجھے مل جاتے تھے بیچنے کے بعد؟ جی ہاں، نہیں 500-600 روپے مجھے، مطلب جو میں کرتی تھی نا کام، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 600 بھی ہو گئے، 700 بھی ہو گئے، جیسے بچے زیادہ آ گئے تو 800 تک بھی ہو جایا کرتے تھے، تو پھر میں سب سے آدھے اپنے سامان کے لیے رکھ دیتی تھی، آدھے میں اپنے خرچے یہ کے لیے سب لے کر۔ کرونا سے پہلے تھا؟ نہیں، یہ کورونا کی بات کی ہے میں نے، یعنی کہ سارا دن میں 150 روپے کا کام کرتی تھی، اس 150 روپے میں آپ سوچیں کہ ایسے 3 سال پہلے کتنی ہو گیا میرے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکتوں کا مہینہ ہے، اللہ اپنے رزق کے دروازے کھولتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ کے ولی جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے، آپ کا سہارا بنیں گے، انشاءاللہ آپ کا ہاتھ تھامیں گے انشاءاللہ میرے تعالیٰ۔ بچے، میں چاہتی میرے بچے اچھے بنے۔ یہ جو آج ہم جس طرح ہماری مدد لوگ کر رہے ہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اتنا دے
کہ جس طرح لوگ آج میری مدد کر رہے ہیں، پروردگار مجھے بھی ایسا دے کہ میں بھی لوگوں کے کام آؤں. میرا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 8 میں. 1 کلاس میں. اچھا میرا کیا بننا چاہتی ہیں آگے، کیا ایمز ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ آپ کی امی تو بہت محنتی ہیں، بہت اسٹرگل کر رہی ہیں اپنی زندگی میں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے بھی، تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر میں 9 میں جاؤں گی تو ہمیں 2 سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، ایک تو بایو سلیکٹ کرنی ہوتی ہے اور ایک کمپیوٹر. تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں کمپیوٹر کا کورس سیکھوں اور میں کمپیوٹر کے فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں. بہت اچھی فیلڈ ہے کمپیوٹر کی، اور اس میں آگے بالکل. جابس بھی بہت اچھی ہیں. بالکل آپ کمپیوٹر کی فیلڈ میں جائیں، آگے جا کے سافٹ ویئر انجینئرنگ جوائن کرنا چاہتی جی. ہیں؟ جی بالکل، بہت اچھا اسکوپ ہے بیٹا سافٹ ویئر انجینئر کا پوری دنیا میں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری ہوگی. روزے رکھتی ہیں؟ جی. کبھی دسترخوان میں کبھی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو اماں سے لڑتی تو نہیں ہے؟ نہیں، جو ملتا ہے اس کا شکر ادا کرتی ہوں. آئے میرے خدا، دیکھیں یہ صبر والی بچیاں کہ جو مل جاتے ہیں شکر ادا کر لیتے ہیں. تو بیٹا ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم آپ جیسے لوگوں کے گھر جاتے ہیں، دسترخوان سجاتے ہیں، اور اللہ بھی فرما رہا ہے کہ جائیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے دکھ درد بانٹیں، ان کے ساتھ افطاری کریں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہمارے کو پوچھنے والا اس معاشرے کے اندر اس زمانے میں کوئی نہ کوئی ہے. خاندان میں کوئی لوگ آتے ہیں پوچھنے؟ خاندان نہیں، جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو بس میری ساس اور 2 نندیں آئی تھیں اور ایک درانی آئی تھی. اس کے بعد پھر وہ 40ویں کی نیاز دلی، اس کے بعد وہ لوگ آئیں. اس کے بعد ان لوگوں نے بالکل بھی خبر نہیں لی میری. آج 4 سال 5واں سال لگ گیا ہے، نہ کوئی فون کرتی ہیں، نہ کبھی آتی ہیں، نہ کبھی خیریت، نہ کوئی امداد، کچھ بھی نہیں کرتی ہیں. باقی نہ سسرال کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ ہے، نہ میری میکے کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے. جو میں خود کرتی ہوں وہ ہے، اور جو لوگ میری مدد کرتے وہ ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ بس اللہ میرا مددگار ہے. بالکل بس بے شک. اللہ سے دعا کرتی ہوں، نمازیں پڑھتی ہوں، وظائف پڑھتی ہوں، اور اللہ سے اپنا سارا دکھ بیان کرتی ہوں کہ اللہ تو میرے مددگار ہے، تو ہی یہ اسباب بنائے گا میرے، تو ہی میرے اسباب کے کرنے گا. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ہے ماہ رمضان کا کہ آپ کا جو روزہ رکھتے ہیں، آپ اپنے گھر پہ بڑے بڑے دسترخوان سجاتے ہیں، بڑی بڑی افطار ڈنرز کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. اب یقین کریں صرف ایک فیملی کا سہارا بن کے دیکھیں، اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ بھی یقین کریں زندگی میں بہت خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین، افطار کے بعد ہم اپنی باہمت باحوصلہ بہن کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. ان کے بیٹے سے بات کریں گے. بالکل. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام محمد عمر ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ بیٹا؟ میں 9 میں پڑھتا ہوں. 9 میں. کون سا سبجیکٹ لیا آپ نے؟ میں نے بایو لیا. بایو لیا. کالج میں کیا پڑھیں گے جا کے؟ اچھے نمبر لیں گے نہیں لیں گے؟ انشاءاللہ اچھے نمبر لیں گے. اپنی ماں کا سہارا بنیں گے؟ جی انشاءاللہ. بالکل بازو بننا ہے ماں جی. کا. ٹھیک ہے. تو سارے دن کیا کرتے ہو؟ میں صبح اسکول جاتا ہوں، اسکول سے آنے کے بعد تھوڑا آرام کرتا ہوں، اس کے بعد ٹیوشن سے آنے کے بعد مسجد نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد جلدی سو جاتے ہیں. اگلے دن صبح جلدی اسکول جانا ہوتا ہے. بالکل زبردست، بہت اچھی بات ہے. پڑھنا ہے، اپنی ماں کا سہارا بننا ہے. بیمار ہے بیچاری، جی. ٹھیک ہے نا، اتنی محنت کرتی ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے. کیوں کہ تمہارے باپ کی بھی خواہش تھی اور امی کی بھی خواہش ہے کہ میرے بچے پڑھیں. کہ بڑے بھائی ہو نا؟ جی. بڑے بھائی ہونے کا کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ ان کے مطلب ان کو سپورٹ کروں گا. میں بڑے ہو کے اپنی ماں کا سہارا بنوں گا. میری شادی تقریباً 2005 میں میری شادی ہوئی تھی. 2010-11 کے اندر ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا، اور ابھی 2018 کے اندر یا پتہ نہیں 5واں سال لگ گیا ان کو، اس کے اندر ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس وقت بھی ہم لوگ بند پہ یہی کام کر آ رہے تھے. رات کے اندر ہم لوگوں نے یہ بیچ باچ کر ہم گھر پر آئے تھے. آ کے میں نے ان کو کھانا دیا، کھانا کھایا، دوائیاں دی ان کو میں نے کھلا کے، پھر ہم لیٹ کے پھر اچانک سے طبیعت خراب ہوئی. لیکن جانے کے 15-20 منٹ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. اسپتال جاتے کے ساتھ ہی المصطفیٰ یہاں پہ 3 نمبر میں ہم یہاں لے کے گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو بڑے کارڈیو لے کے جائیں، کی حالت بہت خراب ہے. ہم نے ان کو ایمبولینس میں لیٹالتے کے ساتھ ہی ختم ہو گئے تھے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ انتقال ہو گیا. جب ہم بڑے کارڈیو پہنچے، بھائی نے ہمارے جب ان کو سیدھا کیا تو ان کے منہ سے اور ناک سے دونوں جھاگ نکل رہے تھے. مجھے تو اس چیز کو نہیں سمجھی تھی کہ انتقال ہو گیا، لیکن میرے بھائی سمجھ گئے تھے. پھر ہم لوگ اندر گئے. اندر جانے کے بعد انہوں نے کہا، میرے بھائی سے کہہ دیا کہ یہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، لیکن مجھے نہیں بتایا. پھر دوسرے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ان کو دوسری طرف لے کے چلے جاؤ.
फिर मैं उनके साथ साथ गई मैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप इनको यहाँ क्यों लेकर आ गए, इनकी ट्रीटमेंट क्यों नहीं करे। फिर उन्होंने कहा ये एक्सपायर हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है आपको अच्छी तरह जानते हैं। लाचार और मजबूर माँ के अल्फाज हैं, कहती है खुद नहीं है इसके पास, लेकिन उसके इरादा ये है कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं लोगों को भी बांटूँ। और वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, उसकी नेमतों का नज़ूल उनके घर पर है, लेकिन ना जाने क्यों उनको इस तरह की फैमिली नज़र नहीं आती। इंशाल्लाह ये वो हिम्मत माँ के आंसू हैं इसके शोहर जाने के बाद। अपने मेरे बच्चों शौहर को बहुत लेकर। अच्छे थे, मुझे अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं है। ये हमारी बाहिम्मत माँ है, हमारी बहन है, जो कि अपने शौहर के इंतकाल के बाद अपने बच्चों के लिए खड़ी हुई है। और ये कह रही है शाहिद कि मैं कभी अपनी ख्वाहिश का नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे की बिल्कुल छोटी से छोटी ख्वाहिश बाकी ना रह जाए। घर का ख़र्चा किस तरह से चलता है इन्होंने अभी हमें बताया, किस कदर मुश्किल हो चुकी है। तो रमज़ान के इस बाबरकत महीने में प्रोग्राम देखने वाले और वो तमाम मुखय्यर हज़रात जो ये देख रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ना होगा, इनका सहारा बनना होगा, ना सिर्फ रमज़ान के महीने में शाहिद, बल्कि रमज़ान बिल्कुल। के बाद भी। बिल्कुल, रमज़ान के बाद भी। मैंने बार बार कहा कि कुरान में अल्लाह फरमा रहा है यतीम और बेवाओं का सहारा बनो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए तो ज़मीन न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाएँ इस प्रोग्राम को कि शायद कोई खुदा का बंदा या मुखिर हज़रात उसके दिल में रहम आ जाए और आके इनका सहारा बने। मुझे और सोनिया शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।